کوئی ایک چہرہ باقی سب چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ لفظ، احساسات، جذبات، سوچ یہ خوبصورت ہے، مگر کتابی باتیں، باہر کی دنیا انسان کو ظاہری شخصیت سے ناپتی ہے۔ محبت وقت کے ساتھ مدھم پڑنے لگتی ہے، پر عشق روز روز شدت اختیار کرتا جاتا ہے۔ عشق مزاجی ہو یا حقیقی آپ کو کامل کر کے چھوڑتا ہے۔ یہ مزاجی ہو تو رب کے در پر لے جاتا ہے، آپ نہ جانا چاہیں تب بھی، اور حقیقی ہو تو آپ کی روح کامل ہو جاتی ہے۔ سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، پر یہاں سب سے مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ زندگی ایک مچلنے والے بچے کی طرح ہے جسے کسی نہ کسی طرح بہلاتے رہنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے۔ غم کتنا ہی سنگین ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ شاید کچھ چیزیں اور کچھ لوگ ہم سے اس لیے کھو جاتے ہیں تاکہ ہم ان سے محبت کرتے رہیں۔ جب ہم کسی کو اہمیت دینا شروع کرتے ہیں تو لوگ ہمیں فضول سمجھنے لگتے ہیں۔ جو عورت آپ سے اپنی وہ باتیں چھپاتی ہو جو آپ پسند نہیں کرتے تو سمجھ جانا وہ تم پہ مرتی ہے، مگر ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ وہ تمہیں کھونے سے ڈرتی ہے۔ تم نے مجھے نفرت کا وہ لازوال جذبہ دیا ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت جھوٹ لگتی ہے۔ عقل مند مرد کو کبھی ذہین عورت سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ کائنات کی ہر خوبصورتی خوبصورت عورت کے آگے پھیکی ہے۔ عورت کی خوبصورتی سے دنیا کا ہر منظر خوبصورت لگتا ہے، اور خوبصورت عورت کسی بھی روپ میں ہو اچھی لگتی ہے۔ جسم سے عورت کی پہچان۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد لمبا ہو وہ صبر والی ہوتی ہے۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد چھوٹا ہو وہ ضدی ہوتی ہے۔ جس عورت کا قد لمبا اور جسم دبلا ہو وہ محنتی ہوتی ہے۔ جس عورت کا قد چھوٹا اور جسم دبلا ہو وہ سمجھدار ہوتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں بڑے ہوں وہ نصیب والی ہوتی ہے۔